بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موتیوں کا ہار۔ ایک خراسانی شخص حج کے لیے گھر سے نکلا تو شہر بغداد میں پہنچا اور اپنا ایک قیمتی موتیوں کا ہار جس کی قیمت 1000 دینار تھی بغداد میں بیچنا چاہا، مگر ہار بک نہ سکا۔ ناچار اس نے یہ قیمتی ہار ایک عطار کے پاس جس کی صورت اچھی تھی امانت رکھا اور حج کو چلا گیا۔ پھر جب حج کر کے واپس آیا اس عطار سے اپنا ہار واپس طلب کیا تو وہ عطار پھر گیا اور کہنے لگا کہ میں نہ تمہیں جانتا ہوں اور نہ کسی ہار کو، اور اس بیچارے خراسانی کو دھکے دے کر دکان سے نیچے اتار دیا۔ لوگ جمع ہوئے تو سب نے عطار کی حمایت کی اور اس خراسانی حاجی کی کسی نے طرفداری نہ کی۔ یہ بڑا حیران ہوا اور بار بار اپنا قصہ سنانے لگا، مگر اس کی کوئی سنتا ہی نہ تھا۔ ناچار یہ خلیفہ بخت اجد الدولہ کے پاس پہنچا اور اپنا پورا واقعہ پیش کیا۔ اجد الدولہ نے کہا، تم کل صبح جا کر اس عطار کی دکان پر بیٹھ جاؤ، وہ نہ بیٹھنے دے تو اس کے سامنے کی کسی دکان پر جاؤ اور مغرب تک بیٹھے رہو اور عطار سے کوئی بات نہ کرو۔ اسی طرح 3 دن کرو۔ چوتھے دن ہم وہاں سے گزریں گے اور کھڑے ہو کر تم سے السلام علیکم کہیں گے، تم کھڑے نہ ہونا اور وعلیکم السلام کے سوا اور کوئی لفظ نہ کہنا، اور جو سوال میں کروں صرف اسی کا جواب دینا اور کچھ نہ کہنا، اور پھر ہماری واپسی کے بعد تم اس عطار سے ہار کا قصہ چھیڑ دینا۔ پھر جو کچھ وہ جواب دے ہمیں اس کی اطلاع کرنا، اور اگر ہار واپس کر دے تو میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ اس پروگرام کے مطابق وہ خراسانی حاجی دوسرے صبح کو اس عطار کی دکان پر بیٹھنے کے لیے پہنچا تو اس نے نہ بیٹھنے دیا تو وہ سامنے کی ایک دکان پر بیٹھ گیا اور 3 دن تک وہیں بیٹھا رہا۔ جب چوتھا دن ہوا تو خلیفہ عدل الدولہ ایک شاندار جلوس کے ساتھ ادھر آئے، اور جب اس خراسانی کو دیکھا تو وہیں کھڑے ہو گئے اور السلام علیکم کہا۔ اس نے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے وعلیکم السلام کہا۔ خلیفہ نے کہا، بھائی صاحب آپ یہاں تشریف لائے ہیں مگر ہم سے نہیں ملتے اور نہ ہی کوئی خدمت ہمارے سپرد کرتے ہیں۔ اس نے کوئی بات نہ کی اور معمولی طور پر ہاں ہوں کر دی۔ اجد الدولہ نے اس سے بار بار اصرار کرتے رہے اور کھڑے رہے اور ان کی وجہ سے پورا لشکر کھڑا رہا۔ اس بات سے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص اجد الدولہ کا کوئی بڑا محترم دوست ہے۔ ادھر عطار نے یہ نظارہ دیکھا تو اس پر خوف کے مارے گسی تاری ہونے لگی اور اس نے گمان کیا کہ اس خراسانی نے اجد الدولہ کو ابھی ہار کا قصہ بتایا نہیں ہے، اور اگر اس نے بتا دیا تو خدا جانے میرا کیا حشر ہوگا۔ اجد الدولہ جب وہاں سے چلے گئے تو وہ عطار خود اس خراسانی کے پاس آیا اور کہا، آپ نے یہ نہ بتایا کہ وہ ہار آپ نے کب اور کس چیز میں لپٹا ہوا ہمارے پاس رکھا تھا، آپ مجھے یاد دلائیں، شاید یاد آ جائے۔ اس نے سب کچھ بتایا تو اس عطار نے ادھر ادھر ہاتھ مارنے کے بعد ایک تھیلا الٹا جس میں سے ہار گرا تو کہنے لگا کہ میں اصل میں بھول ہی گیا تھا، شکر ہے کہ آپ کا ہار مل گیا، یہ لیجئے اپنا ہار۔ خراسانی اپنا ہار پا کر سیدھا خلیفہ اجد الدولہ کے پاس پہنچا۔ اجد الدولہ نے اس کے ساتھ اپنے حاجب کو وہ ہار دے کر عطار کی دکان پر بھیجا، جس نے عطار کو پکڑ کر وہ ہار اس کے گلے میں ڈال دیا اور اس کو دکان کے دروازے ہی پر پھانسی دے کر لٹکا دیا اور منادی کرا دی کہ یہ اس شخص کی سزا ہے کہ جس کے سپرد ایک امانت کی گئی مگر وہ منکر ہو گیا۔ جب دن گزر گیا تو حاجم نے اس کی گردن سے ہار نکال کر حاجی کے سپرد کر دیا اور جانے کی اجازت دے دی۔ کتاب الاشقیاء صفحہ 93۔ سبق: امانت میں خیانت کرنا بہت بڑا جرم ہے اور خائن آدمی کبھی فلاح نہیں پاتا، نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے بادشاہ مجرموں کو ٹھکانے پہنچانے کے لیے خداداد فراست سے عجیب طریقوں سے مجرموں کو پکڑ لیتے تھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔